مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، آپ کو معلوم ہے عورت میاں ملنے سے نطفہ سے انسان بنتا ہے، پھر خون کے لوتڑے سے، یہ دیکھو یہ 18واں پارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 18واں پارہ آخری میں لکھا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں ایک خون کا لوتڑا کس طریقے سے بچہ بن جاتا ہے، پھر خون کے لوتڑے سے پھر تم کو بچہ کر کے ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تو کو زندہ رکھتا ہے، تمہیں روح پھونک کر زندہ ماں کے پیٹ سے باہر لے آتا ہے۔ اور یہ بہت سے لوگ ہیں ماں کے پیٹ سے مر کر باہر بھی آتے ہیں۔ کچھ نشانیاں ہیں اللہ کی، جو چاہے وہ کرتا ہے، تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ یہ جوانی کس کے لیے؟ اللہ کے راہ میں گزارو، روزہ رکھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ جوانی کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اپنے جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ جب بوڑھے ہونے کے بعد میں یہ کام نہیں کر سکتا، بس بیٹھ کر کرسی میں نماز پڑھنا، بیٹھ کر چیزیں منگوا لینا، دوسرے کے سہارے پر جیتا ہے۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا تو ماں کے سہارے سے اس نے زندہ ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ ماں نے دودھ پلایا، اس کا پیشاب پیخانے کو صاف کیا اور اس کو اچھے برے کپڑے پہنا کے اور ایک بچہ بنا دیا۔ جب بوڑھے ہو گئے تمہارے اولاد، تمہارے خاندان، تمہارے بیویاں تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بوڑھا ہو جانے کے بعد وہ کام کے، اس لیے بوڑھا ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، یعنی بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، یہ سب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں مندرج ہے، اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقدر تک پہنچ جاؤ۔ تمہارے مقدر میں جتنا زندگی لکھا ہے، جتنا روزی تم کو لکھا ہے، وہ مل کر رہے گا، اور تم کتنا بھی پیر مارو اور اس سے زیادہ تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقدر تک پہنچ جاؤ، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ تم لوگ سمجھو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کو سوچ کر پڑھنا، قرآن کو اللہ سے ڈر کر پڑھنا، پورا دھیان قرآن کے طرف رکھ کر پڑھنا، قرآن کا معنی محبوب کو جانتے ہوئے پڑھنا۔ اگر جتنا علم تمہارے پاس ہے اتنا علم کو استعمال کر کے پڑھنا، اور جو چیزیں تم کو جو آیتیں معلوم نہیں اس کو یاد کر کے رکھ لینا۔ جب وہ لوگ آئیں گے جو پڑھے لکھے، ان کو پوچھ کے ان کا معنی کو یاد کروا لینا تاکہ تم علم کو سیکھو۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ جلاتا مارتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ تو موت سے نہیں ڈرنا۔ موت سے کس کے رشتہ داری ہے؟ آج ہو تو کل ہماری باری ہے کیا نہیں؟ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، پھر بھی قبرستان میں مردے کو دفنانے کے جاتے ہوئے اس ٹائم پر بھی دنیا کی باتیں میں لگے رہتے ہو۔ ارے بھائی، آج وہ تو مرا، کل تیرے کو بھی اس میں جانا ہے، تو وہ موت کو یاد کر، اللہ کا ذکر کر۔ لیکن پھر بھی کتنا کمایا، کتنا جنگل ڈالا، کتنا کمائی ہے، کتنا تنخواہ ہے، بس دنیا کی باتیں میں لگے۔ هو الذی یحیی و یمیت، اور جلاتا وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کام کو دفتن پورا کرنا چاہتا ہے تو بس اس کی نسبت اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، کن فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، حق سے کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں؟ حق بات ہے، ان الدین عند الاسلام، یہ دنیا میں دین ہے تو اسلام ہے، یہ دنیا میں کتاب ہے تو قرآن ہے، یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد میں کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے۔ وہ کون سا پیغمبر ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نام اللہ کے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا، وہی ہے کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ حق سے کہاں پھرے چلے جا رہے ہو؟
जिन लोगों ने इस किताब यानी कुरान को झुटलाया और उस चीज़ को भी जो हमने अपने पैगंबर को देकर भेजा था, सो उनको भी यानी क़यामत में जो करीब है मालूम हो जाता है, यानी क़यामत में मालूम हो जाएगा जो कुरान को झुटलाया उसको, और उन चीज़ों को भी जो हमने अपने पैगंबर को देकर भेजा, जो मौजज़ा जो सोहफ़े है उन सब को झुटलाया, उन सब को क्या क्या इन्होंने जादूगर करके बुलाया पैगंबर को, इतना बुरा लक़ब लगा दिया। ये साहर बोल दिया, साहरी जो गाने के तौर पर बोलता है, मैं चांद को तुम्हारे गोद में ला के रख दूंगा, सितारों को तुम्हारे सर में लगा दूंगा, इस तरीके से सारी का इल्म करते हैं। ये साहर करके बोला, क्या इसके पास इतना ताकत है चांद को ला के गोद में रख देगा, क्या सितारों को ला के उसका सर में रख देगा। ये साहरी लोग क़यामत के दिन मैदान हशर में सर मारता हुआ फिरेंगे। सो उनको भी यानी क़यामत में जो करीब है मालूम हो जाता है। क़यामत में सबको अपने अपने हालत मालूम हो जाता है। हाथ जलने से पहले कपड़ा पकड़ लो। माँ बोलती है, बेटी हंडी पर चूल्हा गर्म है, कपड़ा पकड़ के उसको उतारो। अगर बेटी नहीं मानी तो हाथ जल जाएगा।